جو لوگ صاحب مطالعہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شکوہ کیا ہے اور جواب شکوہ کیا ہے۔ شکوہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک انسان نے شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں یہ انسان کہتا ہے اے اللہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، اے اللہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، اے اللہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، اے اللہ تجھے پتا ہے پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، اے اللہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تو کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، یہ شکوہ ہے انسان کا، اور اس کا بنیادی مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ اے اللہ رحمتیں گرتی ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ اور برق گرتی ہے تو بیچارے، اب یہ شکوہ تھا انسان کا، اور اس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آج کے عالم دین کے ایصال ثواب کی اس محفل میں آج آپ نے کیا پیغام لے کے ہم آئے اپنے اپنے گھروں میں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ جواب شکوہ ہے جی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل حرفات پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ صاحب مطالعہ لوگ ذرا توجہ رکھیں، پیر گردوں نے کہا، پیر گردوں بوڑھا آسمان، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، کیا سن کے، یہ 5 منٹ کی اس کی یہ مولت قاری صاحب نے ہم اجازت دی تھی، اور میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو شاید 10 سال تک آپ کو سکول اور کالج کے ماحول میں جو بات نہیں نہ سمجھ آ رہی کہ شکوہ اور جواب شکوہ کیا ہے، میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میں اس چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں جہاں حافظ حبیب اللہ صاحب بیٹھ کے پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ جب شکوہ کیا نا انسان نے تو اللہ کی ساری کائنات ہل گئی تھی، فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، اور آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل ناداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیرو ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب اللہ کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تو، اے انسان تو شکوہ کرتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا ہے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں،
کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں تمہیں نیند پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بہاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجلیاں ہوں آسودہ جس میں وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو۔ اب علامہ آخری میں 3-4 شعر اور رہ گئے، وہ جواب شکوہ کا اصل مرکزی خیال ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ تم نے تو شکوہ کیا نا انسان، اب اللہ کی طرف سے آخری بیان سنو، اللہ کس محبت سے تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ بلند آواز سے سارے سبحان اللہ کہیں۔ آخری بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس شکایت کرنے والے انسان سے کیا کہتا ہے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا۔ قاری صاحب مثل بو قید ہے، یعنی اس مسلمان کی حیثیت یہ ہے نا کہ جس طرح پھول کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے نا، یہ اس خوشبو کی طرح قید ہے، اور پریشان ہو جا کا معنی یہ ہے کہ یعنی پھیل جا۔ توجہ رکھیں، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستا ہو جا، ہے تو نقمہ یا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اس لیے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی یہ تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور آخری بات سنو جواب شکوہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو علامہ اقبال نے ہم تک پہنچائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد سے عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ڈیموکریسی اور جمہوریت نہیں، سیکولرزم نہیں، کمیونزم نہیں، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا